آج جس ڈرائی فروٹ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں وہ ہوگی انجیر، اور انجیر کے بارے میں جتنے بھی بات کریں وہ اتنی کم اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ بہرحال یہ ایک ایسا پھل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی ہے قرآن پاک میں، اور احادیث میں بھی اس پھل کے بارے میں بہت ساری افادیت ملتی ہے۔ آپ نے اس کی بہت ساری سنی ہوں گی افادیت، لیکن آج جو میں آپ کو ایک خاص چیز بتاؤں گا ویڈیو کے آخر میں، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور آپ نے سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کیا کیا کرشمات ہیں، اور جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں کتنے اسٹیمپس لگتی جا رہی ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ فائدے سے بھرپور ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اور آمین۔ انجیر ایک ایسا پھل جو سارا سال ملتا ہے ڈرائی فارم میں، اور اپنے سیزن میں ملتا ہے تازہ انجیر کی شکل میں، لیکن یہ کہ تازہ انجیر مارکیٹ میں بہت ہی کم آتی ہے کیونکہ یہ ایک جلد خراب ہونے والا پھل ہے، اس لیے عموماً اس کو آپ اسٹورز کے اوپر یا جو فروٹ مارکیٹس ہوتی ہیں ان میں آپ کو یہ نہیں نظر آتا، یا عموماً صرف جو لوگ اس کے باغات لگاتے ہیں وہ تحفتاً ایک دوسرے کو بھجوا دیں یا کسی کو بھجوا دیں تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کو ریڑھیوں پہ دکانوں پہ سجا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ بہت جلدی خراب ہوتا ہے، اس لیے سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈرائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے پاکستان میں یہ اس طرح سے ڈرائی کی جاتی ہے، اس کو چپٹا کر دیتے ہیں اور اس کے اندر سے پھر یہ رسی کو گزار دیتے ہیں جس سے پھر یہ لڑیاں بن جاتی ہیں، اور ان لڑیوں کو دھوپ میں لٹکا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں۔ جبکہ ٹرکی میں اور ایران سائڈ پہ اس کو ہولسم مطلب اس کی اپنی شکل میں اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے۔ وہ اس میرے پاس ہے نہیں ورنہ میں آپ کو ضرور دکھاتا۔ میں عموماً وہ لے کے آتا ہوں، بڑی خوبصورت لگتی ہے، بہت چھوٹی سی ایسے دیے کی طرح سی وہ لگتی ہے، چھوٹا سا اوپر اس کے نکلا ہوتا ہے کپی سی اور چھوٹا نیچے بال سی ہوتی ہے، تو بڑی خوبصورت سی ایک اس کی شیپ ہوتی ہے۔ وہ ایز اٹ از اس کو ڈرائی کرتے ہیں۔ کوئی دونوں میں بہت فرق نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس والی انجیر میں جو اس کو اس کی شکل میں ڈرائی کیا جاتا ہے اس میں واٹر کانٹینٹ تھوڑا سا رہ جاتا ہے جس کی افادیت اپنی جگہ ہوتی ہے، اور یہ والا بالکل تقریباً خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت خشک یہ بھی نہیں ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی سافٹ سی رہتی ہے ایسے، اور اگر اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ چپچپاہٹ بھی دیتی ہے اپنی شوگر کانٹینٹ کی وجہ سے اور موئسچر کی وجہ سے۔ تو تقریباً اس میں سے 85% پانی خشک ہو جاتا ہے، اور جو دوسری فارم ہوتی ہے اس میں سے لگ بھگ 50% خشک ہو جاتا ہے، 50% موجود ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی زیادہ سافٹ اور فلفی سی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ افادیت میں کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف اس میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے کیا کیا کام ہیں۔ اب دیکھیں یہ انجیر یہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے انجیر کے حوالے سے وہ ہمارے دماغوں میں ہماری سوچ میں آتی ہے قبض کشا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے، فائبر سے بھری ہوئی ہے، نیوٹرنٹ سے بھری ہوئی ہے، اس کو نیوٹرنٹ ڈینس ڈرائی فروٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ نیوٹرنٹ ڈینس ڈرائی فروٹس وہ ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نیوٹرنٹس افادیت ڈالی ہوئی ہے، اور اس میں بے انتہا چیزیں اللہ تعالیٰ نے موجود رکھی ہوئی ہیں جس میں وائٹامنز بھی ہیں، منرلز بھی ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہیں، غرض یہ کہ بہت ساری چیزیں۔ اب اس میں کیا کیا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں۔ اس میں وائٹامنز میں اگر ہم جاتے ہیں تو وائٹامن اے ہے، سی ہے، کے ہے، وائٹامن ای ہے بہت اچھی مقدار میں، فولیٹس ہیں، اور اگر ہم منرلز کے سائڈ پر آئیں تو اس میں کیلشیم ہے، سیلینیم ہے، اس میں میگنیسیم ہے، اس میں میگنیز ہے، اور بہت ساری اس طرح کے اس میں چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر جو اس میں ایسنشل آئلز وغیرہ ہیں اس کی افادیت ہے، فائبر بہت زیادہ ہے، تو غرض یہ ہے کہ ایک ایسا زبردست چیز ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ تو قبض کشا ہے، قبض کشا ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ پیٹ کو صاف کرتی ہے، دوسرا یہ کہ اگر کسی کو بواسیر کی شکایت ہے قبض کی وجہ سے، بادی بواسیر خاص طور سے جس میں خون کی آمیزش نہ ہو، موقع بن جاتے ہیں جس میں، تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وہ اگر اس کا مستقل استعمال کریں تو ان کو بواسیر سے، بادی بواسیر سے ان کو نجات مل سکتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیونکہ فائبر کا مقدار بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہم سجیسٹ یہ کرتے ہیں آپ کو، یہ تھوڑا سا ہارڈ ٹو ڈائجسٹ ہوتی ہے اس کنڈیشن میں، ٹھیک ہے، تو ہم سجیسٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کی 3 انجیر لیجئے
اور اس کو خوب اچھی طرح دھو لیا کیجیے۔ جب بھی ڈرائی فروٹس کوئی ایسے ہوں جن کو آپ دھو سکتے ہیں، جیسے کشمش کو بھی دھویا جا سکتا ہے، منقے کو بھی دھویا جا سکتا ہے، انجیر کو بھی دھویا جا سکتا ہے، تو جو فروٹس ڈرائی کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دھو لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شوگر سا ہوتا ہے، تھوڑا سا واٹر کانٹینٹ، ہلکا سا موئسچر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر گرد غبار اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو خوب اچھی طرح سے دھونا چاہیے کھلے پانی سے۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو 3 دانے کافی ہوتے ہیں روزانہ کھانے کے لیے۔ 3 دانوں کو اچھی طرح سے دھو کے آدھی گلاس پانی میں آپ اس کو ڈبو کے رکھ دیجئے پوری رات کے لیے، تو وہ صبح تک اس کا جو فائبر ہوتا ہے وہ ذرا سافٹ ہو چکا ہوتا ہے، ایزی ڈائجسٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو آپ نے کام کرنا ہے کہ جس پانی میں آپ نے اس کو دھونے کے بعد بھگویا تھا، اس پانی کو آپ نے بالکل ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس میں اس کے بے انتہا واٹر سولیبل نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے آپ نے کہ اس کا پانی پہلے پینا ہے، اس کے بعد چبا چبا کے خوب اچھی طرح آپ نے انجیر کو بھی ساتھ کھا لینا ہے، تو اس میں سے آپ نے کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونے دینی۔ اب آ جاتے ہیں کہ کن کن بیماریوں میں یہ کام کرتا ہے، جیسے قبض کے لیے بتا دیا، آپ کو بواسیر کے لیے بتا دیا، اس کے علاوہ یہ آپ کے اعصاب کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے مسلس کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے جن لوگوں کو کمزوری ہو جاتی ہے، کسی بھی قسم کی کمزوری ہے، چاہے وہ نروس ویکنس ہو، چاہے وہ مسکولر ویکنس ہو، چاہے وہ سیکشول ویکنس ہو، کسی بھی طرح کی ویکنس ہو، تو انجیر سب سے پہلی چیز ہے جس کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کسی بیماری سے اٹھیں اور آپ کو کمزوری ہے تو اس وقت بھی انجیر کا استعمال بے انتہا فائدہ مند اور مفید ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو انجیر کے اندر بہت باریک باریک سے بیج ہوتے ہیں، بہت باریک بیج ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے کہ جب ہم اس کو کھاتے ہیں، آپ چبائیں تو بڑا مزیدار سے کرنچ آتا ہے۔ تازی انجیر میں اتنا کرنچ نہیں ہوتا، لیکن جو سوکھی ڈرائی انجیر ہوتی ہے اس کے بیجوں میں بڑا اچھا مزیدار سا کرنچ ہوتا ہے، تو ایک بڑا مزے کا کمبینیشن بنتا ہے، سافٹ انجیر اور اس کے ساتھ کرنچی سا اس کا بیج۔ تو بیج کی افادیت یہ ہے کہ بیج کھانے سے یا اس کو انجیر کو کھانے سے جو اس کے بیج ہیں وہ آپ کی انتڑیوں میں کلینزنگ برش کا کام کرتے ہیں، اتا وہ بالکل اس کو صاف کرتے ہوئے اور باڈی سے فریش کر دیتے ہیں۔ جتنی غلاظتیں آپ کے انٹسٹائن میں، آپ کے معدے میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں جو نکل نہیں رہی ہوتی، تو انجیر اور انجیر کا بیج جو ہے اس کو اسکرب کر کے، باقاعدہ اسکرب کر کے اس کو کھرچ کے اپنے ساتھ باہر کھینچ کے لے جاتا ہے اور آپ کی اس انٹرنلی آپ کو بالکل کلینز کر دیتا ہے۔ تو بہت اچھا کلینزنگ ایجنٹ ہے، بہت اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹس ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں میں درد رہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، بون ہیلتھ کے لیے بہت زبردست ہے، آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے، بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، دل کے لیے بہت اچھا ہے، جگر کے لیے شاندار چیز ہے۔ غرض یہ ہے کہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک انجیر شاندار چیز ہے، تو اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ سردی گرمی کی کوئی قید نہیں ہے، 3 دانے انجیر آپ ہم ہر سیزن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا گرم مزاج ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو اس سے کوئی پریشانی ہو سکے وہ احتیاط کر لیں، ادروائز یہ 99% لوگوں کے لیے بالکل سیف ہوتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ ایون بہت میٹھا ہونے کے باوجود شوگر پیشنٹ بھی اس کا ایک آدھ دانہ کھا سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ۔ تو یہ شوگر کو ایک دم اسپائک نہیں دیتا، کیونکہ اس میں فائبر بہت ہی زیادہ ہے، تو جب اتنا فائبر ہوتا ہے تو وہ شوگر کو ایک دم اسپائک نہیں دیتا ہے، تو اس لیے یہ انسولین ریزسٹنس کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے۔ جن لوگوں کو انسولین ریزسٹنس کے پرابلمز ہیں وہ بھی اگر اس کا استعمال کریں تو بہت فائدہ مند ہے۔ آدمیوں کی طاقت کے لیے بہت اچھا ہے، خواتین کی طاقت کے لیے بہت اچھا ہے۔ جن بچیوں کو، خواتین کو لیکوریا کی شکایت ہے وہ اگر اس کا استعمال کریں تو بہت فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے اس کے وہ فائدے جو آپ لوگوں نے بہت سنے ہوں گے۔ اب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا جو امید ہے کہ ابھی تک آپ نے اس کے بارے میں کسی یوٹیوب پہ نہیں سنا ہوگا، یا کم از کم اتنی ڈیٹیل سے نہیں سنا ہوگا۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں اس کے تھوڑے سے کلپس بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے تیار کیا تھا۔ ہماری ایک بہت اچھی فیملی فرینڈس میں سے ہیں، ان کی والدہ کو کینسر ہو گیا اور لاسٹ اسٹیج پہ تھیں، ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو کیمو تھراپی وغیرہ تو سب ہو گئی، لیکن اب یہ ہے کہ ہم مزید کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی رکھی ہوئی ہے وہ ان کی گزرے گی، تو آپ بس اب ان کو گھر لے جائیے۔ ہاں امریکہ میں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے ہماری جو فیملی فرینڈ ہیں ان کو انہوں نے رابطہ کیا کہ یہ میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل پڑھا ہے
اور مجھے یہ پاکستان میں ارینج کر کے دیں کیونکہ میری والدہ کراچی میں ہے پاکستان میں، تو یہ ان کو پہنچانا ہے۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے وہ آرٹیکل پڑھا، وہ ریسرچ پیپر پڑھا، تو اس میں انہوں نے ریسرچ یہ کی ہوئی ہے کہ انجیر کا عرق نکالنے سے کینسر پیشنٹس کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے۔ اب معلوم کیا تو کہیں پہ بھی ان کو انٹرنیشنلی کہیں پہ بھی انجیر کا عرق اویلیبل نہیں تھا۔ انہوں نے پھر اس لیے رابطہ کیا، اور پھر وہ مجھے جانتی تھیں، انہوں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر فیصل سے رابطہ کر کے پلیز کہیں کہ کوئی حل نکالیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں۔ خیر انہوں نے وہ آرٹیکل میرے ساتھ شیئر کیا، میں نے اس کو پڑھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ کس طرح کیا چیز کرنی ہے، تو ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور پھر ہم نے ان کو وہ عرق نکال کے بھیجا۔ ریسرچ پیپر یہ کہتا ہے کہ انجیر کے فروٹ کا عرق نکالتا ہے، پتوں کا، بارک کا، ان چیزوں کا تو نکلتا رہتا ہے، لیکن فروٹ کا عرق نکالنا، وہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا، اب تازہ انجیر کا بھی نکل سکتا تھا اور ڈرائی کا بھی، تو تازہ کا موسم نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ڈرائی انجیر کو لے کے اس کا عرق نکال دیتے ہیں۔ اس میں جو انہوں نے میجرمنٹ لکھی تھی وہ یہ تھی کہ 2 کلو آپ نے انجیر لینی ہے، اور اس میں 1 لیٹر پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد اس کی ڈسٹیلیشن کرنی ہے۔ اچھا، ڈسٹیلیشن وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں پانی اور جو بھی چیز ہوتی ہے، جو بھی ہرب ہو یا کوئی فروٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو جب ہم پانی میں ڈالتے ہیں اس کے بعد وہ اسٹیم بنتی ہے، اور اوپر اس کو کنڈینس کرنے کے لیے برف یا ٹھنڈا پانی کا وہ ڈالا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ اسٹیم بنتی ہے اس کے بعد وہ جو اسٹیم ہے دوبارہ اوپر سے، کیونکہ ٹھنڈا پانی یا برف ہوتی ہے تو وہ دوبارہ پانی بنتا ہے، اور دوسری طرف سے وہ ڈراپ بائی ڈراپ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اسٹیم زیادہ بن جاتی ہے تو باقاعدہ ایک دھار کی شکل میں ڈسٹل واٹر آپ کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عرق گلاب یا باقی سب چیزیں بھی ایسی نکالی جاتی ہیں۔ تو یہ انجیر کا انہوں نے مجھے ٹاسک دے دیا، ہم نے اس انجیر کو لے کے خوب اچھی طرح 2 کلو انجیر کو دھویا، اور اس کو پھر ہم نے تقریباً 6 گھنٹے کے لیے بالکل صاف پانی میں، جو پانی استعمال ہونا تھا اتنے پانی میں ہم نے اس کو 6 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا، تاکہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے اور میکسیمم نیوٹرینٹس اس کے اس پانی میں آ جائیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کا ڈسٹلیشن کا ہم نے چھوٹا والا ایک ایکوپمنٹ لیا، اور ڈسٹلیشن ہم نے سٹارٹ کر دی، اور الحمدللہ وہ ڈسٹلیشن ہماری بڑی سکسیزفلی ہو گئی۔ جتنی انہوں نے بتائی تھی کہ تقریباً 2 کلو انجیر 1 لیٹر پانی اس میں ڈالنا ہے، اور اس سے تقریباً 600 سے 800 کے ایم ایل کے درمیان آپ کا ڈسٹلڈ واٹر نکلنا چاہیے تھا۔ تو الحمدللہ ایگزیکٹلی ہمارے پاس تقریباً 750 ایم ایل ڈسٹلیشن کا وہ پانی لیکوڈ نکل آیا ہمارے پاس، تو وہ ہم نے الحمدللہ ان کو کراچی بھجوا دیا، اب وہ استعمال کر رہی ہیں۔ ریسرچ پیپر یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ابھی فی الحال اس کو، آپ کو پتہ ہے چوہوں کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، تو چوہوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے گئے تو صرف 11 دن میں ٹیومر سیلز ختم ہونا شروع ہو گئے، اور ٹیومر کی جو گلٹی تھی وہ تقریباً 13 سے 15% تک ریڈیوس ہو گئی صرف 11 دن میں، اور جو کینسر سیلز تھے وہ مرنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ ریسرچ کو پبلش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کینسر یا کینسر سے متعلقہ جو چیزیں ہیں جیسے ٹیومرز ہیں یا کسی بھی طرح کا کینسر ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو مجھے حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں انجیر کی قسم کھائی ہوئی ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں یقیناً اس میں ان سب چیزوں کے لیے شفا ہے جو شاید ہماری نالج میں نہیں ہے، جن کو ابھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک ایسی اچھی انٹرسٹنگ ریسرچ تھی، اور جس کو میں نے خود تیار کیا، تو میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ ہی اینڈ میں جہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گا تو ہم اس کے کلپس بھی اور اس کے پکچرز بھی اور ویڈیوز بھی چھوٹی چھوٹی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دیکھیے، اور اللہ کرے کہ جن لوگوں کو بھی اس کی سہولت ہو وہ استعمال کریں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت مہنگا بنا، تقریباً 8,000 روپے کی 2 کلو انجیر ملی ہمیں اچھی کوالٹی والی، اور اس کے بعد پھر ڈسٹلیشن کا جو ہم نے ایکوپمنٹ رینٹ پہ لیا، وہ سب کچھ کیا، تو لگ بھگ یہ ہمیں 12,000 کے قریب پڑا، 750 ایم ایل۔ بہت ایکسپینسو نکلا عرق کے حساب سے، لیکن سب نے ہمیں یہ کہا، جن لوگوں سے میں نے یہ بات شیئر کی، انہیں کینسر کا علاج تو لاکھوں روپے میں ہے،
50 لاکھ 60 لاکھ 80 لاکھ روپے لگنا تو کوئی معمولی بات ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ ہزاروں روپے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اور اس سے شفا دینا چاہے تو کیا اس کے لیے بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ کوئی ایسی اچھی ریسرچ وغیرہ آپ لوگوں کی نظر سے گزرا کرے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجیے، ہم اس کو اپنے طور پہ ٹرائی کریں گے، دیکھیں گے، اور اس کے جو بھی ریزلٹس ہوں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔